الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج کا جو میرا بیان ہے اس کا جو موضوع ہے بہت ہی کمال ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا وسیلے کی قسمیں اور اس کی پہچان۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دو پہلو پر بات ہوئی ہے۔ اب زیادہ تر لوگ جو ہیں ایک پہلو کو بیان کر دیتے ہیں اور ایک پہلو کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ دونوں پہلو جو ہیں وہ بتاؤں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں وسیلے سے منع کیا گیا ہے، انکار ہے، وہ وسیلہ بتوں کا وسیلہ ہے یا کفار کے لیے وسیلہ مراد ہے، یا وہ وسیلہ ہے جس کی پوجا پاٹ کی جائے۔ اب اس وسیلے سے قرآن مجید فرقان حمید نے منع فرمایا ہے۔ اب اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ہی لے لیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ ما نعبدهم، نہیں پوجتے ہم ان بتوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دے۔ مگر کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو اس وجہ سے پوجتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے، اس بنا پر ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ اپنے بتوں کو جو اللہ رب العزت کے دشمن ہیں ان کو خدا تعالی تک رسائی کا وسیلہ سمجھ کر وہ پوجتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس بنا پر ان کو پوجتے ہیں۔ یعنی ان کے شرک کی دو وجہ ہوئی۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ وہ دشمنان خدا کو اللہ رب العزت تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنا، ایک ان کے مشرک ہونے کی ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے ان کے مشرک ہونے کی کہ وہ ان کو پوجتے ہیں، اور صرف وسیلہ اختیار کرنے کی وجہ سے مشرک نہ ہوئے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اور ایسے وسیلے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں یا وہ بتوں کے لیے وسیلہ ہے، یا کفار کے لیے وسیلہ مراد ہے، یا وہ وسیلہ مراد ہے جس کی پوجا پاٹ کی جائے۔ اب وہ آیات، یہ ایک پہلو ہو گیا قرآن کا۔ اب دوسرا پہلو کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ تم لوگ وسیلہ تلاش کرو، اب وہ وسیلہ کون سا ہے؟ اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے ملتا ہے۔ وہاں رب کے پیاروں کا وسیلہ یا مومنوں کے لیے وسیلہ مراد ہے، تاکہ ان آیات میں تعرض نہ پیدا ہو۔ مثال سورہ مائدہ آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اس رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اب وَابْتَغُوا امر کا صیغہ ہے، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، تو اب یہاں پر تو حکم دیا گیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہاں منع تو نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ حکم آیا ہے کہ تم لوگ وسیلہ تلاش کرو۔ اب دوسری آیت مبارکہ سورہ نساء آیت نمبر 64، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے حضور آ جائیں، پھر خدا سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب اس کی مثال احادیث سے یا صحابہ کرام کے عمل سے میں نہیں دیتا، اور انہوں نے بھی وسیلہ تلاش کیا ہے اور آقا کے در پر آ کر وسیلہ مانگا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا ہے اس آیت مبارکہ سے۔ جس طرح چلو سنا ہی لیتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے کہ نبی علیہ السلام کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک دیہاتی، ایک پینڈو جو ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کے مبارک روزے پر آیا تو اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ جو لے کر کلام آئے وہ سچا۔ اس مبارک کلام میں ایک آیت مبارکہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے در پر آؤ۔ دیکھیں یہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، یہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، تو اب انہوں نے قرآن کو سمجھا، اس بنا پر وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر آئے۔ ایک میں تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے مٹی بھی اپنے چہرے پر لگائی، وہاں کی مبارک دھول، اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے در پر آؤ۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، میں آپ کے در پر حاضر ہو گیا۔ اب اسی طرح اور بھی بہت سی صحیح احادیثوں میں جو وسیلے کے ثبوت ہے وہ ملتا ہے، بہت سی ہے۔ اب دوسری ایک اور مثال بھی قرآن مجید فرقان حمید کی سماعت فرمائے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 164 میں قرآن مجید فرقان حمید، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اب اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہاں رب کعبہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ رسول انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ سکھاتا وہ ہے جو سیکھا ہوا ہو، بغیر سیکھا ہوا کہاں سکھاتا ہے۔ اور دلیل سورہ سجدہ آیت نمبر 11، رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، فرماؤ کہ تمہیں موت دے گا وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ان جیسی تمام آیاتوں میں وسیلہ کا ثبوت ملتا ہے، مگر وہی وسیلہ مراد ہے جو اللہ کے اذن اور اجازت سے اس کا پیارا بندہ رب تک پہنچائے۔ جس طرح تابوت سکینہ بھی سورہ بقرہ میں ہے نا کہ اَن یَأْتِیَکُمُ التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ آیا، اس میں ان کے لیے سکون تھا، اور اس میں تھا کیا چیز ہے؟ وہ تابوت، وہ باکس، اس میں کیا چیز تھی کہ جس سے ان کے دلوں کو سکون ملا، قرار ملا؟ کیا چیز تھی؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، موسیٰ علیہ السلام
اور ہارون علیہ السلام کا کچھ چھوڑا ہوا سامان تھا اس میں، جس کو جنگ کے لیے وہ اپنے سامنے رکھ اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو جنگ میں فتح پاتے تھے۔ یہ انبیاء کے تبرکات اتنی پاور رکھتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے تبرکات اتنی قوت رکھتے ہیں، تو اللہ والے کتنی قوت رکھتے ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان کو کتنی قوت عطا فرمائی ہے۔ خیر، ضروری بات یہ ہے اس میں کہ وسیلہ اسلام میں بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ سارے اعمال جو ہیں وہ موت پر ختم ہو جاتے ہیں، مگر وسیلہ پکڑنا موت، قبر، حشر ہر جگہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر موت آئے، قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کامیابی ہو، حشر میں ان کے طفیل ہم نجات پائیں۔ نیز اور اعمال کی ضرورت صرف انسانوں کو ہے، مگر وسیلہ کی ضرورت ہر مخلوق کو ہے۔ وسیلہ مثال کے طور پر کعبہ معظمہ حضور کے وسیلہ کے بغیر قبلہ نہ بنا، حضور کے وسیلہ کی وجہ سے قبلہ یہ کعبہ شریف بنا، اور حضور کے مبارک ہاتھوں کے بغیر بتوں کی گندگی سے پاک نہ ہو سکا۔ اور اب جو انکار کرتے ہیں وہ وسیلہ کا انکار اسلام کے بڑے اہم مسئلہ کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس طرح وسیلہ کی بہت سی دلیلیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا وہ دو پہلو پر اس میں بات ہوئی ہے، ایک پہلو منفی ہے اور ایک مثبت ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والے جو ہیں، حنفی جو ہیں، یہ دونوں پہلو کو بیان کرتے ہیں، نفی کو بھی اور مثبت کو بھی۔ زیادہ تر یہ منفی کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں اور مثبت کو بیان۔ ہمارا اصل مسئلہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا مثبت کو ہی بیان کریں، کیونکہ ہم محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، اور وہاں یہ نہیں ہے کہ جہاں رب کعبہ کی شان بیان ہو رہی ہو یا جس چیز سے رب کعبہ نے منع فرمایا ہے، یہ وہاں ہوگا جہاں کفار، یہ بت وغیرہ، یہ چیزیں مراد ہوں گی۔ تو جب رب کعبہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے تو یہ لوگ وہ آیات انبیاء پر، اولیاء پر، اللہ کے نیک مقرب بندوں پر یہ فٹ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ان کی شان بیان کرنے والی آیات ہیں ان کو بھی دیکھیں، مثبت کو دیکھیں، منفی کو نہ دیکھیں۔ اگر منفی کو دیکھ رہے ہیں تو مثبت کو بھی دیکھیں، یہاں ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی مقدس پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کعبہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔